محترم ناظرین کرام، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اور بہن کا یہ سوال آیا کہ حضرت ذرا چیک کر دیں کہ کیا ہمیں جادو کیا گیا ہے، ہم بہت دنوں سے بیمار رہتے ہیں یا ہم پر کوئی سایہ ہے یا پھر کوئی ہوا لگی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے اور کس طریقے سے ہمیں چیک کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کسی نے جادو کر دیا ہے تو وہ شخص کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، دشمن ہے یا اپنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، آپ کو پوری باتیں اچھی طریقے سے معلوم پڑ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں مفتی اسنا ثقافی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ چینل اصلاحی ہب۔ اس چینل پر عورتوں کے مسائل، خواب کی تعبیر اور دینی مسائل اور روحانی علاج کے تعلق سے اس پر ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں، لہٰذا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کے تمام پلے لسٹ کو کھول کر کے آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوال بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی کا رہتا ہے کہ وہ کاروبار سے پریشان رہتے ہیں اور وہ جسمانی پریشانی سے پریشان رہتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے پاس وہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، اپنے کاروبار سے کمپلیکیٹڈ ہے، اپنے رشتہ داروں سے کمپلیکیٹڈ ہے، کیا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یا پھر ہم پر ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ پر ہوا ہے، جادو ہے یا پھر کسی چیز کا سایہ ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے اور کس نے کروایا ہے، باقاعدہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بہت سارے طریقے دیکھے ہوں گے، کپڑے سے جانچ کرنے کا طریقہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا اور آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے، مٹی سے بھی چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پانی پر بھی چیک کیا جاتا ہے، لیکن ایک نایاب طریقہ اور سب سے آسان طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ایک کالا دھاگا لیں، اور کالا دھاگا لینے کے بعد آپ سر کے بال سے لے کر کے ناخن کے لو تک آپ اسے ناپ لیں اچھی طریقے سے، اور ناپنے کے بعد اسے کاٹ دیں، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا 6 ٹکڑا پھر الگ سے اسی کے برابر 6 ٹکڑا بنائیں، اور 6 ٹکڑا بنانے کے بعد اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھیں، اور داہنے ہاتھ میں رکھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ النحل آیت نمبر 127 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ آیت ہے، اس کو 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھ کر کے اسی دھاگے پہ آپ دم کر دیں، اور دم کر دینے کے بعد جو مریض ہے اس کے سرہانے میں رات میں رکھ دینا ہے، اور رات بھر وہ دھاگا اسی کے سرہانے میں رہے، اور پھر اس کے بعد صبح اٹھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، ان میں سے ایک دھاگا لینا ہے، اور لینے کے بعد اور پھر اس کے بعد سر کے بال سے لے کر کے ناخن کے لو تک پور تک اسے ناپنا ہے۔ اگر وہ بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے یا برابر ہوتا ہے، اگر وہ دھاگا بڑھ جاتا ہے تو جناتی اثر ہے، آپ کو روحانی علاج کرانا چاہیے، اور اگر وہ گھٹ جاتا ہے تو کسی جادو کا اثر ہے، اس میں بھی آپ کو روحانی علاج کرانا چاہیے، اور اگر نہ گھٹا نہ بڑھا بلکہ برابر رہا تو اب آپ کو طبی علاج کرانا چاہیے، آپ کو جسمانی علاج کرانا چاہیے۔ یہاں سے یہ فیصلہ ہو گیا، آپ کو یہ راستہ مل جاتا ہے کہ ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ہی آسان عمل ہے، اسے آپ کریں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس اور نذرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پاک ہو کر کے، پاکی حاصل کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اب اس راستے پر آپ چل سکتے ہیں۔ اب بات رہی یہ کہ آپ کو اگر جادو ہے تو کس نے کرایا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، ہم کیسے جانیں؟ دیکھیے، یہ چیز جاننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک کپڑے کا پاک ہونا، دوسرا جسم کا پاک ہونا، اور تیسرا اس بستر کا پاک ہونا جس بستر پہ آپ آرام کرتے ہو۔ آپ کو کرنا کیا ہے، سونے کے وقت آپ کو 41 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کون سی درود شریف؟ درود آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر درود شریف وہ درود ابراہیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف
आप 21 मरतबा, 51 मरतबा या 41 मरतबा जो है आप पढ़ें। फिर उसके बाद आप सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद रब की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह पाक परवरदिगार तू बेहतर जानने वाला है, ये मेरा पढ़ने का मकसद ये है कि मौला हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम पर जादू करने वाला कोई दुश्मन है या कोई अपना है। अगर दुश्मन है या अपना है हम उससे बाखबर होना चाहते हैं ताकि हम पर जो है कोई बला और वबा ना आए। या अल्लाह पाक परवरदिगार तू अपने फजलो करम से मौला हमें उसे दिखा दे, और हमारा कोई भी मकसद नहीं है। अब आपको क्या करना है, आप अपना चेहरा किबले की तरफ करके सोएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से आपको 7 रात करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बुजुर्गाने दीन ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है कि अगर कोई 7 रात ऐसा करता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसने उस पर किया है या कराया है उसका फेस उसे ख्वाब में नजर आएगा। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नजर आ जाए तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने इलाज की तरफ जाने की जरूरत है, आपको अपना मकसद हासिल करने की जरूरत है, और आपको उससे होशियार रहने की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस अमल को करें, जरूर जो है आपको फायदा होगा। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।